کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ، بالکل خالی پیٹ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس مبارک اور قیمتی وقت میں جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ دو عظیم الشان صورتیں پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر دل کے پورے یقین کے ساتھ دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پاک کلام کی برکت سے جو اس انسان کو دن کا پہلا پیشاب آتا ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چھپی ہوئی تمام بیماریوں کا، تمام زہریلے مادوں کا اور ہر قسم کے دائمی مرض کا خروج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس نے صدیوں سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مریض کو جو برسوں سے دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا ہے اور جس کو دنیا کے کسی ہسپتال اور کسی حکیم سے شفا نہیں ہو رہی، آپ یہ معجزاتی پانی اسے پلا کر دیکھیں۔ اللہ کے کلام میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ جو بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکا ہے، جس کی جیب خالی ہو چکی ہے اور امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اور ڈاکٹروں نے یہاں تک جواب دے دیا ہے کہ اب اس مریض کی صرف خدمت کریں، اب دنیا کی کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان لا علاج مریضوں کو بھی بستر مرگ سے اٹھا کر صحت و تندرستی کی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لا علاج بیماریاں ہیں، جن کا نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ان سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کی برکات پہلے ہی دن سے بلکہ پہلی ہی خوراک سے آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے شیشے کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ کیسے اللہ کا کلام جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی پہلی صورت کی عظمت کو جاننا ہوگا، اور اس صورت کا نام مصلے پر بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی صورت جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ مبارک صورت سورہ الفاتحہ ہے۔ جی ہاں، سورہ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی جلیل القدر اور عظیم الشان صورت ہے، جس کے بارے میں کائنات کا ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی صورت ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کے تجربات سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آتی تھی یا کوئی ایسا مریض سامنے آتا تھا جس کا بچنا محال ہوتا تھا، تو وہ اس سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر یا اس مریض پر دم کرتے تھے اور اللہ رب العزت اسی وقت شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سورہ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری برکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اس سورہ الفاتحہ کا مقام، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کس قدر زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 بار نہیں بلکہ 2 بار نازل فرما رہا ہے۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا پتہ ہمیشہ کلام کرنے والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اس یونیورسل قاعدے کی بنیاد پر اگر آپ اندازہ لگائیں تو قرآن پاک ایک ایسا معظم، مبین اور لاریب کلام ہے کہ پوری کائنات میں اس کے مثل کسی انسان، کسی جن یا کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں، یہ خود کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اس کلام ربانی میں دنیا اور آخرت کے سارے علوم، ساری حکمتیں اور جسم و روح کی
तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। एक बहुत बड़े अस्पताल के डॉक्टर खुद बता रहे थे कि हमारे आईसीयू में जहां मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं और वेंटिलेटर पर पड़े होते हैं, वहां हमने एक तजुर्बा किया कि कुरान मजीद की इन सूरतों की तिलावत को, खुसूसन सूरह अल फातिहा की तिलावत को हल्की आवाज में चला दिया। आप यकीन करें कि सिर्फ इस कलाम को सुनने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने उन मरीजों के दिल की धड़कनों को तरतीब दी और उनको ऐसी शिफा अता फरमा दी कि जो मेडिकल साइंस की तारीख में एक मौजज़ा बन गया। अब इस अमल की मुकम्मल तफसील, इसका तरीका कार और इसकी तरतीब को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझकर बहुत ज्यादा तवज्जो और ध्यान के साथ समाअत फरमाएं। ये वो सूरतें और वो वजीफा है जो सारी जिंदगी आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा और आपके घर से बीमारियों का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। बस आपने इसकी तरतीब को अच्छे तरीके से जहन नशीन करना है और इसी के मुताबिक अमल करना है, बिल्कुल एक लफ्ज भी आगे पीछे किए बगैर और बताई गई तादाद और अदद की भी कमी बेसी किए बगैर आपने इसे पढ़ना है, क्योंकि वज़ीफ़ में तादाद की वही अहमियत होती है जो किसी ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी के दंदानों की होती है। तो सबसे पहले आपने इस अमल के शुरू में पूरे दिल की आजिज़ी के साथ 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और कोई सा भी छोटा दुरूद पाक जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरह अल फातिहा को पूरे 40 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि हर मरतबा पूरी सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी जाएगी, यानी आपने हर बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। जब आप 40 मरतबा इस तरह पूरी सूरह अल फातिहा को मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आखिर में फिर से 7 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये अमल आप फज्र की नमाज के फौरन बाद मुसल्ले पर बैठकर कर लें, या अगर किसी वजह से फज्र के वक्त न कर सकें तो फज्र से पहले तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं। यानी बुनियादी शर्त यह है कि आपने नहार मुंह खाली पेट सुबह के वक्त कुछ खाए पिए बगैर ये अमल करना है। अगर आपको प्यास लगी हो तो सादा पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की गिज्जा खाए बगैर जब आप बिल्कुल खाली पेट ये अमल करेंगे तो इस कलाम की तासीर आपके खून के एक एक कतरे में रच बस जाएगी और इसकी रूहानी ताकत बहुत ज्यादा बढ़कर मिलेगी। इस वक्त की एक और बड़ी फजीलत यह है कि सुबह के वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका यानी रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते जमीन पर एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं और अल्लाह की रहमतें और अनवारात खूब ज्यादा बरस रहे होते हैं। इसीलिए ये वक्त दुआ की कबूलियत और वज़ीफ़ की तासीर के लिए सबसे ज्यादा अहम और कीमती माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कुरान मजीद की वो अजीमुशान सूरत पढ़नी है जिसे खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जीनत और कुरान की दुल्हन कहा है, यानी सूरह अर रहमान। ये कुरान पाक की वो खूबसूरत सूरत है जिससे हर मुसलमान को एक दिली मोहब्बत और लगाव है, और तारीख के बड़े बड़े औलिया अल्लाह और अल्लाह वालों ने इस सूरत को हमेशा अपने रोजमर्रा के विर्द और वज़ीफ़ में रखा है। इस सूरत की बरक़ात के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सूरत पढ़ने वाला बंदा दुनिया में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और बड़ी से बड़ी मूजी बीमारियां भी कभी उसके और उसके घर वालों के करीब नहीं आती। इस सूरत को भी आपने इसी तरह अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ना है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर आपने शुरू और आखिर में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है तो इस सूरह अर रहमान के साथ भी आपने इतनी ही तादाद रखनी है ताकि अमल की तालमेल बरकरार रहे,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے پیارے صحابہ کرام کے سامنے اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام بڑے ادب اور خاموشی کے ساتھ سر جھکائے سنتے رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں، کیونکہ جب میں رات کو جنوں کی وادی میں گیا اور ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جنات تڑپ اٹھتے تھے اور وجد میں آ کر کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ سورت ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور مالی حاجت روائی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اب آپ نے اس پانی پر دم کرنے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت غور سے سمجھنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس پانی کی ایک بڑی بوتل جو کہ 1.5 لیٹر یا کم سے کم 1.25 لیٹر کی ہو، اچھے طریقے سے صاف ستھری بھر کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ جب آپ دونوں صورتوں کا یہ مبارک عمل پوری توجہ، یکسوئی اور تعداد کے مطابق مکمل کر لیں تو اس بوتل کا ڈھکن کھول کر اس پانی کے اوپر 3 مرتبہ گہرا پھونک مار کر دم کر دیں۔ اس دم کیے ہوئے معجزاتی پانی کو آپ نے دن میں 3 ٹائم لازمی استعمال کرنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی دوسرا مریض ہے تو اسے پلانا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک حصہ صبح نہار منہ پینا ہے، دوسرا حصہ دوپہر کو کھانے سے پہلے یا بعد میں، اور تیسرا حصہ رات کو سونے سے پہلے پینا ہے۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے 3 ٹائم پینا ممکن نہ ہو تو کم سے کم دن میں 2 ٹائم یعنی صبح اور شام تو آپ نے اسے لازمی پینا ہے۔ اگر آپ خود کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ پانی خود بھی پیئے، اور پینے کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں پر لگا کر ان ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے وجود پر سر سے لے کر پاؤں تک اچھے طریقے سے پھیر لیں جہاں جہاں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کریں گے تو اللہ کے فضل سے دوپہر تک اس کے حیرت انگیز اثرات اور اس کا بہترین رزلٹ آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور آپ کا جسم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹر کی دوا کھا رہے ہیں لیکن وہ دوا آپ کے جسم پر اثر نہیں کر رہی تو مایوس نہ ہو، اس عمل کی برکت سے وہ دوا بھی اللہ کے حکم سے تیر بہدف کام کرنا شروع کر دے گی اور بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا وعدہ حق ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شک عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ پورے توکل اور یقین کے ساتھ جب آپ اس پانی کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے دن بدلتے ہیں، کیسے آپ کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں اور ناچاکیاں دور ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کا سایہ آپ کے پورے خاندان پر قائم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا بھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہوتا۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی، انفرادی سطح۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
یہ کوئی افانت عام تکون عمل علیہ نہیں، وکیلا، یہ کیا ہے تم نے غور کیا اس سورۃ شخص کی الکوثر حالت کا پر جس نے 3 اپنی لکھا خواہش نفس کو وظیفہ۔ اپنا معبود بنا لیا، الہ محترم بنا لیا، ناظرین، کہہ رہا الہ الہ یہ الا اللہ عمل لا بہت الہ خاص الا ہے، اللہ، جس لیکن کے الہ بڑے تو اس فائدے کا ہیں۔ نفس ہے۔ پہلا، اب اس کو انتہا پر لے گھر میں جائیے۔ دولت و عہد برکت حاضر آتی، کا سب سے دوسرا، بڑا شرک، سب بیماریوں سے سے بڑا شفا شرک، ملتی، سب سے بڑا تیسرا، شرک عوامی کاروبار حاکمیت میں کا تصور، زبردست ترقی حاکم اللہ کے سوا کوئی آزماد نہیں، یہ ان ہے لوگ کہ کوئی اگر گھر کا ایک بھی شخص ظاہر یہ عمل بات ہے، کر لے فرعون نے اگر تو دعویٰ پورے کیا گھر تھا میں کی تمہارا قسمت خدا بدل ہوں، سکتی ہے۔ انا ربکم صرف الاعلی، 3 تو دن کیا اس کا عمل مطلب یہ اور تھا اتنے کائنات بڑے میں نے فائدے پیدا اس کی ہے، لیے تمہیں اسے میں نے ضرور پیدا کریں۔ کیا؟ ذرا اس سوچیے، میں کیا وہ ایک بزرگ خاص موجود دعا نہیں بھی ہوں گے ہے جنہوں نے جسے اسے پڑھنے دیکھا سے ہو کہ دعائیں آج اس کی قبول ولادت ہوتی ہوئی ہیں تھی، کل اس کو اور اللہ اس کی بندے کو کوئی عطا اور فرما دیتا سیری ہے۔ بنی ہوئی تھی؟ اب سب سے پہلے کیسے تھا وہ سورۃ دعویٰ کیا تھا؟ الکوثر، میرا بسم حکم چلے اللہ گا، میں الرحمن نہیں جانتا، الرحیم، علیہ سلیم ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ اعطیناک نہیں؟ الکوثر یہ دعوت تھا، یہ خدائی کا فصل دعوت۔ لربک کسی زمانے میں وہ وانحر، فرد ہوتے تھے، ان نمرود ہوتے تھے، شانئک هو نماردہ، الابتر، بلا فراعنہ، شبہ ہم نے جب تمہیں عبد کوثر عطا الناصر کی نے نعرہ لگایا تو تھا نحن ابناء اپنے رب کے الفراعنہ، لیے نماز بڑے پڑھو، فخر کے قربانی ساتھ کرو، ہم یقیناً فرعونوں کی تمہارا اولاد، دشمن ہی بے نام اور صدام نے لگایا تھا نشان نعرہ ہوگا نحن حدیث ابناء مبارکہ میں آتا ہے نماردہ، ہم رسول نمرودوں کی اللہ اولاد۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر عراق کے بادشاہوں کا ایک لقب لمحے نمرود کے تھا لیے کیفیت اور طاری ہوئی، مصر کے بادشاہ پھر آپ فراعنہ تھے، مسکرائے فرعون تھے۔ اور زمانے فرمایا، کا جب ارتقا ہوا ابھی ہے مجھ پر ایک اور اس سورت میں نازل فیصلہ ہوئی کن ہے، کام پھر جو آپ ہے نے وہ پوری حضور نے سورت صلی اللہ الکوثر کی علیہ تلاوت وسلم کی جب اور حضور کی فرمایا، حیات طیبہ جانتے کے ہو بعد کوثر کیا ہے؟ خلافت صحابہ نے عرض انفرادی کیا، سے اجتماعی اللہ ہو اور گئی۔ اس کا جب رسول تک نبوت بہتر جاری جانتے تھی ہیں۔ نبی ہی تو آپ خلیفہ نے ہوتا فرمایا، تھا، اس کی ہاٹ لائن یہ اللہ جنت کے کی ساتھ ایک وحی نہر کی ہے لگی ہوئی ہے، جو میرے ادھر سے رب نے حکم مجھے آتا ہے وہ عطا کی امپلیمنٹ ہے، کرتا ہے، جس جہاں اس پر کا میری حکم امت نہیں ہے قیامت وہ کے اپنا دن آئے بیسٹ گی، ججمنٹ استعمال اس کے کر کے برتر فیصلہ آسمان کے کرتا ہے۔ یہی ستاروں ہے کے وائس برابر ریجنسی، ہوں گے، یہی ہے اس کی خلافت، مٹی خالص ایسنس مشک آف ہوگی خلافت یہی اور اس کے ہے۔ جیسے کنکر وائس بھی رائے موتی دلی میں ہوں ہوتا گے۔ تھا، ہمارا ناظرین، بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں یہ ہوتے ہے تھے۔ اب جو اس ہز سورت کی میجسٹیز فضیلت، گورنمنٹ اب کی ہر عمل کی میجسٹیز ترتیب گورنمنٹ سے سمجھ حکم آیا، لیجئے، وائس رائے بہت اس میں غور کوئی سے تغیر و سنیے۔ تبدل نہیں کر سب سے سکتا، پہلے ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز درود سچ۔ پاک، جہاں کوئی صرف حکم نہیں ہے 7 تو وہ مقام مرتبہ پر بیٹھا ہے، آن دی درود اسپاٹ ہے، حالات کو ابراہیمی دیکھے اور جو جو مملکت ہم اور کنگڈم کی نماز مصلحت میں پڑھتے سب سے ہیں، بہتر نظر آئے وہ اللہم فیصلہ صلی علی کرتے ہیں۔ لیکن محمد حضور وعلی پر آل نبوت محمد ختم کما تو خلافت صلیت علی کلیکٹیو ہو گئی، ابراہیم وعلی خلافت آل المسلمین، ابراہیم انک اگرچہ حمید شروع مجید، میں امیر اللہم المومنین بارک کہا علی جاتا تھا، محمد وعلی آل کچھ عرصے محمد کے بعد کما خلیفۃ بارکت علی المسلمین ابراہیم یہ وعلی آل اصطلاح جو ہے ابراہیم وہ عام۔ انک حمید اسی مجید۔ طرح اس کے بعد انفرادی ملوکیت کی یہ بجائے عمل شروع اجتماعی ہوتا ہے۔ ملوکیت کا ناظرین، تصور جو ہے شیطان نے جو پٹی شخص پڑھائی۔ اپنی ابلیس کی جیب مجلس شورا جو اپنے گھر اقبال کو کی دولت بڑی سے ہی بھرنا جو چاہتا سمجھیے ہے، کہ اہم ہمیشہ ترین کے لیے نظموں میں سے خوشحالی امت چاہتا مسلمہ ہے، کے نام تو آج پیغام ہی پر عمل کر لیں۔ مشتمل وہ نظم یہ جو ہے اور وہ ان 3 کے دن آخری کا ایام کی ہے اور وہ ان کی وظیفہ زندگی میں ہے، چھپی بھی لیکن نہیں یہ 3 دن اور بہت مغان خاص حجاز ہے۔ ان کے انتقال پہلا کے بعد چھپی ہے، جس پیر میں کا دن، آخری جو کلام تھا دوسرا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر جمعرات، دیا گیا، ورنہ اس سے تیسرا پہلے فارسی علیحدہ جمعہ کا چھپتی تھی دن۔ کتابیں، ان اردو کی دنوں میں علیحدہ، اگر یہ لیکن عمل اب کیا اتنا کم جائے تھا کہ ان تو کے لیے اس کی علیحدہ علیحدہ برکتیں بہت کتابیں جلدی شائع کرنا سامنے آ مناسب ہو رہی ہیں، سکتا ہے۔ لیکن ابلیس یاد نے مجلس رکھیے، شورا بلائی، جس دن بھی ایک شروع کریں، مجلس شورا کے جو رکن نے لگاتار کہا کہ 3 دیکھو دن کرنا جمہوریت کا ہے۔ دور آ گیا ہے، اگر پیر اب سے ہماری شروع ابلیسیت کرے کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی تو نظام تو پیر، ختم ہو جائے گا۔ منگل، بدھ جمہوریت اگر توڑ دی بندوں نے جمعہ آقاؤں رات سے کے شروع خیموں کرے کی تناب، تو یہ تو جمعہ عوام رات، نے جو ہے اپنے جمعہ آقا بیرنز ہفتہ، لارڈز اور بادشاہوں کے انشاءاللہ خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے اللہ خیمے۔ جو یہ بھی تو دعا انقلاب مانگی آ رہا جائے ہے، گی، میرے آقا وہ اللہ جہاں زیر و تعالیٰ زبر ہونے فوراً کو ہے، قبول جس جہاں فرمائے کا ہے گا۔ فقط تیری تو سیاست ناظرین، پر مدار۔ یہ ابلیس کیا کہتا ہے عمل بڑے ایک ٹھنڈے ایسا انداز، راج ہے ہم نے خود شاہی جو کو پہنایا اللہ ہے والوں کا جمہوری بتایا لباس، ہوا ہے، جب ذرا ایسا آدم راج ہوا ہے خود شناس و جو خود ہر نگر۔ کسی کو نصیب آج نہیں ہوتا، آدمی میں ایک یقین سیلف جانیے، امپورٹنس پیدا اس ہو سے چکی پہلے ہے۔ آپ نے ایسا یہ عمل بادشاہ کبھی کون نہیں ہوتے کیا ہیں ہوگا۔ جو ہمارے یہ سروں پر مسلط 100% ہے، گارنٹی محلوں میں والا رہتے ہیں، عمل عیش ہے، کرتے ہیں، اور جو میں یہ خون بات پورے پسینہ جو دعوے ہے وہ کے ساتھ کسان کہہ کر رہا رہا ہوں، ہے۔ ابھی جو بھی اس انڈسٹریل عمل ریولوشن کو تو نہیں کرتا ہوا ہے تھا، وہ وہ سارے بہت بات جو جلد تھی وہ مالا زرعی مال ہو جاتا معیشت ہے، تھی، کیونکہ یہ خون عمل پسینہ وہ کبھی کرتا ضائع ہے، نہیں جاتا۔ فصل میں سے یہ لائن ایسا شیئر عمل آ کر ہے بیرن اور جس لارڈ کا وہ لے اثر گیا فوراً اور اس میں ظاہر سے ایک ہوتا حصہ
اس نے بادشاہ کو پہنچا، ایک اپنے پاس رکھا، ملتی ہے ظالمانہ اور اس نظام کی سے۔ برکات تو ہم نے فوراً دیکھا نصیب کہ ہوتی ہے۔ انسانوں میں اب کچھ سب سے شعور پہلی پیدا ہو بات، گیا، خود جب آپ شعوری، درود پاک تو ہم پڑھ نے لیں ملوکیت تو کو ڈھال اس کے دیا بعد نئے اس سانچے عمل میں، کے دوران ہم نے خود شاہی کسی کو سے کوئی پہنایا بات ہے نہیں جمہوری کرتے، نہ لباس، کسی سے وہ گفتگو، گندگی جو نہ فرعون کسی کے سے سر پر کلام، ٹنوں کے حساب سے مکمل رکھی ہوئی خاموشی تھی۔ کے ساتھ ہم نے یہ کہا تولا عمل تولا کرنا سب میں ہے، تقسیم کر دو، نہ ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو، دوسری اہم اور بات، کہہ دو تم حاکم ایک ہو۔ گلاس ہم پانی نے اپنے خود پاس شاہی ضرور کو رکھنا پہنایا ہے یہ جمہوری پانی شفا لباس، کے لیے ہے۔ جب ذرا گھر میں آدم ہوا کوئی ہے بھی خود بیماری شناس و ہو، خود نگر، چاہے تو دائمی نے کیا ہو دیکھا نہیں مغرب کا یا جمہوری نظام، عارضی، چہرہ چاہے روشن اندرون جسمانی ہو چنگیز سے تاریخ یا تک، ذہنی اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی ڈپریشن ہو، کیپٹلسٹ۔
جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، یا کھیل کوئی ہے، لاعلاج تماشا ہے۔ مرض، تو آج کی یقین دنیا جانیے کا اس سب سے عمل بڑا کی شرک، برکت سے سب ہر سے بڑا قسم کی شرک، جسے کوئی بیماریاں جانتا ہی نہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ اور شرک اگر فی العقیدہ کاروبار ان نہیں کو چل معلوم رہا، ہے، اور رکاوٹیں اس کے آ اوپر رہی فتوے ہیں، بھی وہ لگا دیں گے۔ بار نقصان کوئی ہو قبر رہا کے ہے، سامنے تو کھڑے ہو یہ کر عمل کوئی کر دعا کے کر رہا ہے، دیکھیے، کسی کو کاروبار رکوع کر فوراً لیا، کسی عروج نے پر سجدہ چلا کر جائے لیا، گا۔ تو خیر ٹھیک ہے، دوستو، وہ تو ایک شرک جلی اب ہو ذرا رہا ہے، غور سے وہ تو سمجھیے، معلوم ہے اس آپ کی نفی ہو باوجود رہی ہے، قبلہ لیکن کی یہ وہ تھے جانب منہ شرک کر کے پہلے بیٹھے تھے، اور آج کا درود شرک پاک پڑھ بالکل چکے اور ہوں۔ ہے۔ اب آج اس کا عمل شرک کی دو ایک میں ایک گنوا بات کو دیتا ہوں غور آپ سے کو، سنیے، ایک ہے ویڈیو کو ہرگز عوامی اسکپ مت حاکمیت کا کیجیے، تصور، کیونکہ اگر ایک ہے کوئی مادہ ایک پرستی کا بات بھی مس ہو تصور، گئی مادے پر تو پھر سارا عمل توکل اور مکمل نہیں اعتماد ہے۔ ہوگا۔ اللہ جیسے پر کہاں چابی کا توکل ایک رہا، کہاں تالا اعتماد رہا؟ ٹوٹ جائے تو میٹیریلزم وہ تالا